قال القرطبي فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها من حقوقها الواجبة عليه فلا يحل له أن يتوجها حتى يبين لها أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها، وكذلك كانت به علة تمنعه من الاستمتاع عليه أن يبين كيلا يغر المرأة من نفسه، كي لا وكذلك يغير لا يجوز كي لا يغر المرأة من نفسه، مرأة من نفسه. وذلك لا يجوز أن يغرها بشيء أن يغيرها أن يغرها بنسب يدعيه ولا مال ولا يدعيه صناعة بنسب يدعيه ولا مال ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها، وكذلك يجب على المرأة إذا یہاں سے بتا رہے ہیں، علمت دیکھیے من یہاں سے یہ نفسها بتا رہے ہیں، العجز. دیکھو یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب شوہر کو یہ معلوم ہو جائے جس کی شادی ہونے والی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے خرچے کو ادا کرنے سے عاجز ہے، بیوی کا خرچہ نہیں دے سکتا، اور صداقہ یا اس کی مہر نہیں دے سکتا، یا عورت کے جو حقوق واجبہ ہیں اس کے اوپر اس کو ادا نہیں کر سکتا، تو ایسی شکل میں اس آدمی کے لیے قطعاً حلال نہیں ہے کہ وہ کسی اور شادی کرے، یہاں تک کہ اس کے سامنے واضح کر دے کہ میں تمہارا خرچ نہیں دے سکتا، تمہاری مہر نہیں دے سکتا، تمہارے حقوق واجبہ کو ادا نہیں کر سکتا۔ اگر اس پر وہ عورت راضی ہے تو شادی اس آدمی کے لیے جائز ہے، لیکن اگر عورت کیا ہے اس پر راضی نہیں ہے تو اس آدمی کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ اس سے شادی کرے گے۔ تو ایسی شکل میں جب کہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اپنی بیوی کے خرچ کو برداشت نہیں کر سکتا یا اس کی مہر کو ادا نہیں کر سکتا ہے، یا عورت کے جو حقوق واجبہ اس آدمی پر عائد ہوتے ہیں اس کو وہ ادا نہیں کر سکتا ہے، تو اس آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ عورت سے شادی کرے، وہ کسی عورت سے، یہاں تک کہ اس کے سامنے اس کو واضح کر دے، عورت کے سامنے، سمجھے یہ کیا ہے، میری یہ پریشانی ہے کہ میں تمہارے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا، تمہاری مہر نہیں دے سکتا، تمہارے خرچے کو نہیں دے سکتا، اس کے باوجود اگر عورت راضی ہے شادی کرنے پر تو شادی جائز ہے، لیکن اگر عورت راضی نہیں ہے تو اس آدمی کے لیے شادی کرنا اس سے قطعا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے اگر آدمی کے اندر کوئی بیماری ہے اور ایسی بیماری ہے کہ عورت سے استمتاع نہیں کر سکتا، وہ عورت کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا، وہ بیماری اس کے اندر ہے، ایسی شکل میں اگر وہ شادی کرتا ہے تو شادی کرنے سے پہلے اس عورت کو بتا دے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے جس کی بنا پر میں تمہارے حق کو ادا نہیں کر سکتا ہوں،
اس واسطے اگر نہیں بتاتا ہو آدمی تو گویا کہ عورت کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ عورت کو دھوکہ دے رہا ہے، تو اور اس طریقے سے دھوکہ دینا قطعاً جائز یہ نہیں۔ اسی طریقے سے آدمی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کو دھوکہ دے یہ کہا کر کے کہ میرا حسب بہت اونچا ہے، میں بہت اونچے خاندان کا ہوں، یا میں بہت مالدار ہوں، یا میں فلاں چیز کا بہت کامیاب کاریگر ہوں۔ حالانکہ اپنی ان باتوں میں وہ آدمی جھوٹا ہے، نہ تو اس کا حسب نسب اتنا اونچا، نہ اس کے پاس مالی ہے، نہ اس کے پاس کوئی ہنر ہی ہے، وہ اپنی ان تمام باتوں کے اندر جھوٹا ہے۔ تو اس طریقے سے عورت کو دھوکہ دینا اور شادی کا لینا اس آدمی کے لیے قطعاً جائز نہیں۔ یہ تو بات ہوئی جس کا تعلق مرد سے ہے۔ آگے بات بتا رہے ہیں ایسی باتیں جس کا تعلق عورت سے۔ مثال کے طور پر جب عورت کو یہ معلوم ہو جائے کہ شوہر کے حقوق کو ادا کرنے سے وہ عاجز رہے گی، شوہر کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائے گی، یا عورت کو معلوم ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی بیماری ہے جس بیماری کی بنا پر شوہر مجھ سے استمتاع نہیں کر سکتا، یا عورت کو جنون کی بیماری ہے، پاگل پنا ہے، یا عورت کو جذام و کوڑ کی بیماری ہے، یا اس کو برس کی بیماری ہے کہ جسم سفید ہو جاتا ہے، یا اس کی شرمگاہ میں کسی قسم کی بیماری ہے، تو قطعاً اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کو دھوکہ دے، ہونے والے شوہر کو دھوکہ دے، قطعاً اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر واجب یہ ہے کہ اپنے تمام کمیوں کو ہونے والے شوہر کے سامنے واضح کر دے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، میں تمہارے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتی، میرے اندر بیماری ہے جس سے تم استمتاع نہیں کر سکتے، میرے اندر پاگل پنا ہے، یا جذام یا برس کی بیماری ہے، یا ہماری شرمگاہ کے اندر کوئی بیماری ہے۔ ان تمام چیزوں کو بالکل واضح کر دے، واضح کرنے کے بعد بھی اگر وہ آدمی راضی ہے شادی کرنے کے لیے تو جائز ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو چھپا کر کے اور شادی کرنا اور شوہر کو دھوکہ دینا یہ قطعاً عورت کے لیے جائز نہیں، بلکہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی سامان کا بیچنے والا ہے، کوئی دکاندار ہے، سامان کے اندر اگر عیب ہے تو بالکل واضح کر دے خریدنے والے کے سامنے کہ میرا یہ سامان ہے، اس سامان کے اندر یہ عیب ہے، یا اصلی نہیں ہے بلکہ نقلی ہے، بالکل اس کے سامنے واضح کر دے۔ واضح کر دینا ضروری ہے، اگر واضح نہیں کرتا اس عیب کو جو سامان کے اندر موجود ہے تو قطعاً اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس طریقے سے اس خریدنے والے کو دھوکہ دے۔ اسی طریقے سے معاملہ یہاں بھی ہے، چاہے شادی کرنے والا مرد ہو یا شادی کرنے والی عورت ہو، دونوں کے اندر اگر کسی قسم کی بیماری ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جس کی بنا پر وہ شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا، شوہر کے اندر کوئی بیماری ہے، یا شوہر کیا ہے قلاش ہے، محتاج ہے، باہر نہیں دے سکتا، عورت کے خرچے کو نہیں دے سکتا، یا عورت سے استمتاع کے اندر طاقت نہیں ہے، کوئی بیماری اس کے اندر ہے، تو اس چیز کو عورت کے سامنے بالکل واضح کر دے تاکہ عورت دھوکے میں نہ پڑے۔ اسی طریقے سے عورت کے اندر کوئی بیماری ہے، سمجھ گئے، عورت کے اندر کوئی بیماری ہے، چاہے اس کی شرمگاہ میں ہو، چاہے صحت سے فائدہ نہ اٹھا سکتا ہو، یا کسی قسم کی بیماری ایسی اس کو لاحق ہو گئی جس کی بنا پر وہ شوہر اسے کسی طریقے سے استمتاع نہیں کر سکتا، ایسی شکل میں وہ عورت کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے
کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کو دھوکہ دے اور اپنے عیب کو چھپا لے. جس طریقے سے ایک تاجر آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے سامان کے عیب کو چھپائے خریدنے والے کے سامنے، اسی طریقے سے ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر ایسی شکل میں شادی ہو گئی، عورت کے اندر بیماری ہے، اس نے بتایا نہیں، دھوکہ دیا شوہر کو، یا شوہر کے اندر کوئی بیماری ہے، اس نے عورت کو نہیں بتایا، شادی ہونے کے بعد اس کی اطلاع ہوتی ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے، شوہر کو معلوم ہوتا ہے یا بیوی کو معلوم ہوتا ہے، بعد میں بیوی کو معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کے اندر یہ بیماری ہے، شوہر کو معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کے اندر یہ بیماری ہے. تو اگر اس قسم کی بات بعد میں شادی ہونے کے بعد اگر معلوم ہو جائے تو ایسی شکل میں نکاح کو رد کرنے کا حق حاصل ہے. نکاح کو رد کرنے کا حق حاصل ہے. اگر عورت نے دھوکہ دیا ہے، شوہر کو رد کرنے کا حق حاصل ہے، طلاق دے دے گا اس کو. اور اگر شوہر نے دھوکہ دیا اس عورت کو تو اس سے کیا کرے گی؟ وہ خلا کرا دے گی. اچھا، اب ایسی شکل میں مثال کے طور پر عورت کے اندر کوئی بیماری ہے اور شادی ہونے کے بعد معلوم ہوا، شوہر نے اس کو مہر دے دیا، تو اس عورت کے اوپر واجب ہے کہ اس مہر کو لوٹا دے. جو مہر اس نے لیا ہے شوہر سے اس کو کیا کرے؟ اس کو لوٹا دے. وہ مہر شوہر کو لوٹا دے. اس بنا پر کہ اس عورت نے شوہر کو دھوکہ دیا تو مہر کے حقدار قطعاً وہ عورت نہیں ہو سکتی. چنانچہ ایک قسم کی روایت آتی ہے، ایک روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بیاضا کی کسی عورت سے شادی کیا تو آپ نے اس کے کمر کے اندر برس کی بیماری دیکھی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس عورت کو رد کر دیا، اس نکاح کو رد کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ دلستم علیہ، تم لوگوں نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا. دلستم علیہ، تم لوگوں نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا. ایک مسئلہ اس سلسلے میں آتا ہے، مثال کے طور پر کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو عنین ہے. عنین کے معنی ہوتے ہیں جس میں قوت شہوانی نہ ہو، عورت کے حق کو ادا نہ کر سکتا، جسے ہم کہتے ہیں نامرد آدمی. اس عنین آدمی کی شادی ہو گئی کسی عورت سے اور اس نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا، دونوں کی ملاقات بھی ہوئی. اس کے بعد پھر ان دونوں میں جدائی پیدا کر دی گئی اس کے عنین ہونے کی بنا پر، نامرد ہونے کی بنا پر دونوں میں جدائی پیدا کر دی گئی. اس سلسلے میں جب کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو اس سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، دو قول کا آتا ہے. ایک قول تو ان کا یہ آتا ہے کہ جتنی مہر اس عنین آدمی نے اس عورت کو دیا ہے وہ پوری کی پوری مہر وہ عورت لے لے گی، اس لیے کہ اس عنین آدمی نے اس کو دھوکہ دیا ہے. آواز آ رہی ہے نا؟ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی آواز؟ جی 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 بالکل. امام مالک کا یہ قول اس میں یہ ہے کہ اگر عنین آدمی نے شادی کیا اور پھر اس کے نامرد ہونے کی بنا پر دونوں میں جدائی پیدا کر دی گئی تو سوال اس بات کا ہے جو اس عنین آدمی نے عورت کو مہر دیا تھا، تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پوری کی پوری مہر عورت کی ہو جائے گی. ایک قول ان کا یہ. دوسرا قول ان کا اس سلسلے میں یہ ہے کہ نہیں، آدھی مہر تو عورت لے لے گی
اور آدھی مہر شوہر کو واپس کر دے گی. دو قول آتا ہے اس سلسلے میں. اور یہ دو قول کس بنا پر ہے؟ یہ اس بنا پر ہے کہ مہر کا جو حقدار ہوتی ہے عورت، وہ کس بنا پر ہوتی ہے؟ کیا مہر دخول کی بنا پر ہوتی ہے یا خود کو سونپ دینے کی بنا پر ہوتی ہے؟ اگر تسلیم سونپ دینے کی بنا پر ہوتی ہے تو چونکہ اس عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے سامنے سونپ دیا، اپنے آپ کو سونپ دیا، تو اسی صورت میں کیا ہے، پورے مہر کی حقدار ہوگی وہ. اور اگر دخول و مباشرت کی بنا پر پورے مہر کی حقدار ہوتی ہے عورت، تو چونکہ اس کے ساتھ دخول نہیں ہو پایا، اس کے نامرد ہونے کی بنا پر، اس بنا پر آدھے مہر کی وہ حقدار. یہ گویا کہ دو قول شیخ یہ امام مسئلہ پھر مالک سے رحمہ بتا اللہ دیں کا ایک مرتبہ. کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں جو آدمی عنین ہے، نامرد ہے، اور اس نے شادی کر لیا، عورت کو بتایا نہیں، اور اس کے بعد اس کے نامرد ہونے کی بنا پر دونوں میں جو تفریق پیدا کر دی گئی، طلاق ہو گئی. طلاق ہونے کے بعد جو مہر اس عنین آدمی نے دیا تھا اس عورت کو، تو امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول آتا ہے کہ پوری کی پوری مہر عورت لے لے گی، اور دوسرا قول آتا ہے کہ پوری نہیں بلکہ آدھی مہر لے گی. آدھی و پوری کی بات اس بنا پر ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ مہر کا حقدار جو عورت ہوتی ہے کس چیز کی بنا پر ہوتی ہے. خود کو تسلیم کر دینے کی، سونپ دینے کی بنا پر ہوتی ہے، جو اس نے اپنے آپ کو شوہر کے سامنے سونپ دیا، اس بنا پر ہوتی ہے، یا دخول و مباشرت کی بنا پر ہوتی ہے. پورے مہر کے حقدار جن لوگوں نے کہا کہ تسلیم کی بنا پر ہوتی ہے، پوری مہر کے حقدار ہو جائے گی، تو ظاہر بات ہے اس عورت نے اپنے آپ کو سونپ دیا ہے اسے نین آدمی کے سامنے، اس بنا پر پورے مہر کی حقدار ہوگی. اور جن لوگوں نے کہا کہ نہیں دخول کی بنا پر یعنی مباشرت کی بنا پر پورے مہر کی حقدار ہوگی، تو چونکہ دخول اس کے ساتھ نہیں ہو پایا، اس وجہ سے کہ وہ آدمی نامرد تھا، دخول نہیں ہو پایا، اس بنا پر آدھی مہر عورت لے گی اور آدھی مہر کیا کرے گی، واپس کرے گی. بات میں آ گئی؟ بات آئی سمجھ میں؟ ہلو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی شیخ آئیے سمجھ میں. جی صحیح جی بول دیا کرو، جس کے سمجھ میں نہ آئے وہ بتایا نا کہ نہیں سمجھ آیا. جس کے سمجھ میں نہ آئے وہ بتا دیا کرے، میرے سمجھ میں نہیں ہے تو دوبارہ سمجھاؤں اس کو. صحیح. اچھا، حکم الزواج کی بات چل رہی ہے. آگے ایک ہے زواج مکروہ. اسے پہلے نکاح زواج کے کئی حکم بتائے. کچھ حالات کے اندر شادی کرنا واجب ہوتا ہے، کچھ حالات میں شادی کرنا مستحب ہوتا ہے، کچھ حالات میں شادی کرنا حرام ہوتا ہے. آگے بتا رہے ہیں کچھ حالات کے اندر شادی کرنا مکروہ ہوتا ہے، شادی نہ کرے تو اچھا ہے، مکروہ ہوتا ہے اس سلسلے میں. مثال کے طور پر ایک ایسا آدمی ہے جو عورت سے مباشرت کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، عورت سے وطی کرنے میں کوتاہی برتتا ہے، عورت کو خرچ دینے میں بھی کوتاہی برتتا ہے، وہ مباشرت کے اندر بھی کوتاہی برتتا ہے، عورت کو کیا ہے اخراجات دینے میں بھی کوتاہی برتتا ہے. لیکن اس آدمی کی اس کرنے سے عورت کو کسی کا نقصان نہیں پہنچتا. نقصان کیوں نہیں پہنچتا ہے؟ اس وجہ اس کی عورت کیا ہے، وہ مالدار ہے،
اس کو شوہر کے خرچ دینے کے محتاج بھی نہیں ہے کہ وہ شوہر کا محتاج ہو جائے، اور مالدار. اور جہاں تک تعلق وطی و مباشرت کا ہے تو اس عورت کو اتنی زیادہ رغبت بھی نہیں ہے اس وطی و مباشرت، اتنی زیادہ اس کو مباشرت کی کیا رغبت بھی نہیں، تو کسی بھی ناحیے سے عورت کو نقصان نہیں پہنچتا ہے، نہ وطی کے ناحیے سے اور نہ اخراجات کے ناحیے سے. اسی طریقے سے جو شوہر کوتاہی کر رہا ہے اس کے خرچہ دینے میں یا مباشرت میں جو کوتاہی برت رہا ہے، اس سے عورت کو کسی قسم کا نقصان اگر نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر ایسی شکل میں اس عورت مرد کا شادی کرنا اس آدمی سے مکروہ ہے. مکروہ اس بنا پر ہے کہ اس سے عورت کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا. لیکن اگر آدمی کو شادی کرنے میں خلل محسوس ہوتا ہے، بندش محسوس ہوتی ہے اللہ کی اطاعت میں، یعنی اگر وہ شادی کر لے گا تو اللہ کی اطاعت کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا. یا اگر وہ طالب علم ہے تو علم نہیں سیکھ سکتا، شادی کرنے سے بندش پیدا ہو جائے گی اللہ کی اطاعت میں، شادی کرنے سے بندش پیدا ہو جائے گی طالب علم میں علم کے سیکھنے میں. اگر بندش عائق ہوتی ہے تو ایسی شکل میں شادی کرنا اور زیادہ مکروہ ہو جاتا ہے، مزید شادی کرنا مکروہ ہو جائے گا. ایک تو مکروہ ہے اس شکل میں کہ شوہر اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دے سکتا، وطی کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، مگر عورت کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس طور پر کہ اس کے پاس پیسے ہیں، غنی عورت ہے وہ. اور رہی بات وطی کی تو اس عورت کو زیادہ وطی کی کوئی رغبت بھی زیادہ نہیں ہے، تو دونوں ناحیے سے عورت کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا ہے. ایسی شکل میں کیا ہے شادی کرنا کیا ہے مکروہ ہے. لیکن اگر شادی کرنے سے اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ پیدا ہونے لگے یا علم کے سیکھنے میں رکاوٹ پیدا ہونے لگے تو اس کے اندر قرات اور مزید بڑھ جاتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ قرات اور زیادہ سخت ہو جاتی. تو ان حالات میں شادی کرنا کیا ہے یہ مکروہ. کچھ حالات میں شادی کرنا مباح اور جائز، شادی کرنا مباح اور جائز. جیسے ہی مثال کے طور پر شادی کرنے کے بعد وہ آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، شادی کیا ہے اس کے رکاوٹ